बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ और आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम ऑन द टेबल हमारे न्यूयॉर्क स्टूडियो से। कुफर टूटा खुदा खुदा करके आप सबकी दुआओं से फाइनली पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा ही दिया। टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन और टीम की परफॉर्मेंस पर हजारों सवाल उठते हैं। इन पर बात करने के लिए आज हमारे टेबल पैनल में मौजूद हैं मोविस सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, आरिफ अफजाल उस्मानी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और डॉक्टर सुहेल चीमा माहिर नफ्सियात हैं। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का आगाज करें, आइए आपको दिखाते हैं कि इसके बारे में कम्युनिटी क्या कहती है। पाकिस्तानी कौम किसी बात पर मुत्तफिक हो न हो, मगर क्रिकेट के तो सभी दीवाने हैं। क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो या आम मैच, सब इसके आशिक हो जाते हैं। बच्चा हो या जवान, बूढ़े हों या कमजोर, पाकिस्तान के कोने कोने से लोग क्रिकेट का रंग अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। इस मौके पे घर हों या रेस्तरान, सभी क्रिकेट क्रिकेट करते हैं। खिलाड़ी नाकाम हों या मुल्क को बदनाम करें तो गुस्से का इजहार भी करते हैं। मौजूदा क्रिकेट कप में क्रिकेट की कमजोरी का जिम्मेदार खिलाड़ियों को तो तस्लीम करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी भर्ती पे अपने गुस्से का इजहार करते हैं। आज से पहले जब हम क्रिकेट के दूसरे जो चीफ या जो भी चेयरमैन हुआ करते थे उनको हम बुरा भला तो कहते थे, तो उस वक्त नजम सेठी हमारे साथ शामिल होते थे उनको बुरा भला कहने में। आज जब वो खुद बने तो वो भी वही सब कुछ कर रहे हैं, राइट? वही नाअहल लोग, वही सिफारशी, वही नालायकी जिसे कहते हैं। तो अगर नजम सेठी भी नालायक है तो उसको पता है कि वो नालायक है, राइट? सिर्फ उसको एक सर्टिफिकेशन मिलनी थी जो मिल गई अब, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो उस पर कायम रहे और अब फिर वही सिफारशी और नालायक कोच और वही सब कुछ चलेगा, तो आई थिंक वो वही कर रहे हैं जिनको वो बुरा भला बोल रहे थे। बेशक वो सियासत ना सही, लेकिन गेम में भी सियासत नजम सेठी लेकर आ गए एंड ही इज नॉट केपेबल फॉर दिस। कहाँ वो जर्नलिस्ट होने का वो दावा करते हैं, कहाँ स्पोर्ट्स, कमान कोई भी कुछ कर रहा है उस मुल्क में, राइट? सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि अगर इसके बाद भी वो इस सीट पे बैठे रहे। क्रिकेट के हवाले से तो मैं यही कहूंगा कि इससे बेहतर था कि हमारे पास जो पाकिस्तान की अंडू की टीम है उसको वर्ल्ड कप में भेज देते, वो ज्यादा बेहतर था। कि ये जो टट्टू भर्ती किए हुए हैं नजम सेठी साहब ने, जो अपनी मर्जी के अपने रिश्तेदारों को और अपने सारे मेरा ख्याल है गुल्ली डंडा खेलने वालों को सबको उन्होंने भेज दिया है। ये मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए बेइज्जती का बायस हैं और ये एक बदनुमा कलंक है हमारे मुल्क के लिए। इनको मैं कहता हूँ इनको वापस जाके 10-10 साल के लिए कैद कर देना चाहिए, या इनको खड़े करके जैसे हिटलर ने किया था इनको गोली मार दें, वो बेहतर है। क्या क्रिकेट पे मौजूदा टीम का जो कारकर्दगी उस पर क्या तबसरा है? बहुत मायूसी हुई है इस अपनी नई टीम को देख के, बहुत अफसोस हुआ है। इसकी मेन वजह मेरे ख्याल में ये है कि नवाज शरीफ ने जो क्रिकेट जिसको पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जिसको हमसे इतना प्यार है, उसके अंदर भी इन्होंने पॉलिटिक्स डाल के अपने लोग अपॉइंट करके जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्रिकेट जो हमारी स्पोर्ट्स है वो हमसे छीन ली है, इसीलिए हम बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं इस बात पे उसकी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो करप्ट है, और मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब सामने आए और वो इस पे एक्शन लें। जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के वो सामने आए और वो अपनी कारकर्दगी जबरदस्त और हर तरीके से दिखा सके। मायूसी तो हुई है पर अपनी कंट्री है, सपोर्ट तो हमेशा रहेगी। बस हमारी यही ख्वाहिश है कि अच्छा परफॉर्म करें। तो बस करप्शन बहुत हो गई है पर अब क्या कर सकते हैं। हुकूमत का अजीब तमाशा है, सियासत को खेल बना लिया और खेल में सियासत आ गई। ऑन द टेबल के लिए मोविस सिद्दीकी, दुनिया न्यूज, न्यूयॉर्क। जी आरिफ साहब, आपसे शुरू करते हैं हम अपनी डिस्कशन का आगाज कि टीम की जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, तो आप इस पर कुछ रोशनी डालें कि ये इसकी क्या वजूहात हैं जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। आसिफ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ मुझे मदऊ किया आज दुनिया टीवी के इस फोरम पे, और इसके अलावा मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि पाकिस्तान के किसी बड़े चैनल ने इस तरफ तवज्जो दी कि अमेरिका में लोकल प्रोग्रामिंग का आगाज किया जाए। सफर का आगाज हो चुका है, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी टीम को बहुत मुबारक हो। रही बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये एक ऐसा दुख है, एक ऐसा मौजू है कि जिस पे जितनी गुफ्तगू की जाए वो कम है, जितने दुख का इजहार किया जाए वो कम है। एक्चुअली सोचना ये चाहिए कि हम कहाँ हैं इस वक्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस इवेंट में हिस्सा ले रही है? वर्ल्ड कप, क्रिकेट का ये आलमी कप है, और आलमी कप को क्रिकेट के मुकाबलों में मिराज हासिल है। जिस तरह हॉकी में ओलंपिक्स को मिराज हासिल है कि एक प्लेयर चाहता है कि वो ओलंपियन कहलाए, इसी तरह क्रिकेट का खिलाड़ी चाहता है कि वो वर्ल्ड कप खेले।
اور آج ہم ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری پرفارمنس وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جو ایک ورلڈ کلاس ٹیم کی ہونی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ پاکستان ٹیم کا شمار دنیا کی بہترین ٹیموں میں ہوتا ہے، اور اس نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ یہ بات ثابت بھی کی ہے، لیکن آج اس ورلڈ کپ کے اندر آج تک پاکستان انڈیا سے نہیں جیتا تھا۔ اس دفعہ بہت امید کی جا رہی تھی کہ پہلے ہی ٹاکرا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ہوا کہ ہم یہ مقابلہ جیت لیں گے، بڑی تیاریاں تھیں، لیکن وہی ہوا جیسا کہ اس سے پہلے ماضی میں ہوتا رہا کہ ہم بنا بنایا میچ، چاہے وہ سیمی فائنل ہو، چاہے کوارٹر فائنل ہو، چاہے لیگ کا میچ ہو، انڈیا کو بنا کے دے دیتے ہیں اور مقابلہ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد ویسٹ انڈیز کے ساتھ جو کچھ ہوا، جبکہ ویسٹ انڈیز دوسری ٹیموں سے ہارتی بھی آ رہی تھی آگے، بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے، جبکہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں کہ کالی آندھی جس وقت ہم پاکستان میں رہتے تھے، 25 سال کا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے، پاکستان میں یہ سنتے ہیں جب ویسٹ انڈیز صفایا کر دیتی ہے، اور شروع کے ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم بھی وہی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ پور سلیکشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوا۔ مین کاز یہ ہے پور سلیکشن، پور مینجمنٹ۔ ہم آتے ہیں اس کی ڈسکشن کے اوپر، میں چاہتا ہوں کہ معوض کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیں، پھر ڈاکٹر صاحب کا لیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا تبصرہ تو یہی ہے کہ ہم کوئی بھی ٹیم چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن زمبابوے سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی نسبت کمزور ٹیم ہے۔ اس کے متعلق جملہ کہا گیا ہے کہ جو وہ سسک کے جیتے ہیں، مطلب ایسا ہاں جس طرح جیتے ہیں۔ اور اصل میں اس کی وجہ سمپل یہ بات یہ اگر آپ دیکھے جائے تو ایک تو پوری جو ٹیم ہے اس وقت اس کا مورل بالکل ڈاؤن ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی 2 نمبر کی سلیکشن، اس کے علاوہ جو پرفارمنس لوگ نہیں دے رہے ان کو بھی مستقل رکھنا۔ یعنی میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری میڈیا چیخ کے نام لے رہا ہے کہ بھائی فلاں فلاں کو ہونا چاہیے۔ یعنی کل جو ہے وہ جب کیچ ڈراپ کیا ہے اس وکٹ کیپر نے تو کمنٹیٹر کے منہ سے نکلا کہ ویئر از سرفراز، یعنی ایک معمولی سی بات ہے۔ پھر اجمل کو بٹھا دیا گیا، باقاعدہ اس کو دھمکیاں دی گئیں، باقاعدہ اس کو کہا گیا کہ آپ پہلے ہی سے دستبرداری کا اعلان کر دیں، حالانکہ جو ہے وہاں انڈیا جا کے وہ کامیاب ہو گیا تھا اس ٹیسٹ میں، لیکن اطلاعات ہیں غلط ہیں یا صحیح؟ لیکن یہ غلط اطلاعات ہیں۔ اس میں دیکھیں اس میں ایک ایشو ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اجمل نے خود کہا ہے، کیونکہ جو نیا ایکشن لیا ہے اس نے ابھی اس کو پریکٹس نہیں کیا۔ آصف صاحب، اجمل کا یہ کہنا ہے کیونکہ بورڈ اتنا مضبوط، آپ کو معلوم ہے کہ حفیظ کے ٹانگ میں کوئی چوٹ نہیں ہے، ایک بیان دیا ہے، بورڈ نے کہا ہے کہ ہم تم پہ جرمانہ کر دیں گے، آئندہ کھیل نہیں سکتے۔ حفیظ کو کیوں بھیجا گیا واپس؟ دیکھیں سوال اٹھتے ہیں جہاں پیسے کی انوالومنٹ ہے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سلیکشن ٹیم کی سلیکشن اور مورل باقاعدہ ایک سسٹمیٹک انداز سے پاکستان کو ختم کیا گیا، ورنہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اور یہ ٹیم ابھی ہماری ٹیم بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہی ٹیم میں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہماری ایک آخری امید ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جو مکس کرنے کا پوائنٹ ہے یا جو ہمارا جوائنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ کرکٹ پہ سارے قوم جو متحد ہو جاتی ہے، اس کو آپ اگر ٹھیس پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، تو الٹیمیٹلی یہ ہمارے دو ہی تو پیشن ہے، ایک پالیٹکس اور کرکٹ۔ جی ڈاکٹر صاحب، کرکٹ کا تعلق جو ہے پاکستانی عوام کا کرکٹ کا تعلق ایک ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک ٹین ایجر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا ہوتا ہے۔ جب جیتتے ہیں تو دے فال ان لو، دے گو کریزی فار یور ٹیم، فار دیئر ٹیم، اور جب ہارتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ دے مار 4.5۔ میڈیا پورا آگے پیچھے ہوا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کو بلیم دے رہا ہے، کوئی نجم سیٹھی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی نواز شریف کو دے رہا ہے، لیکن میں ذرا یہاں پہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے، نجم سیٹھی کو ایک پی سی بی کا جو چیف یا اس کا جو کرتا دھرتا نہیں ہونا چاہیے، سب کو پتا ہے وہ کیوں آئے تھے، انہوں نے 35 پنچر لگائے تھے، اور نواز شریف نے ان کو ایک آنر دیا ہے، کیونکہ پی سی بی کا جو چیف جو ہوتا ہے وہ بہت ہی لوکریٹو پوسٹ ہوتی ہے، موسٹ فائنینشلی ریوارڈنگ پوسٹ، انہوں نے یہاں پہ ان کو اکاموڈیٹ کیا۔ لیکن نجم سیٹھی کو جب ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں یا سلیکشن ٹیم کو کمیٹی کو جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ کو ذرا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، آپ اپنی ٹیم کا ریکارڈ دیکھیں سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، ہماری ٹیم کو آپ اس کا ریکارڈ اٹھائیں 2010 سے 2010 سے لے کے 2015 تک ہماری ٹیم نے جو ٹاپ کی 8 ٹیمز ہیں ان کے خلاف 101 گیم کھیلے ہیں، 101 گیمز دے ہیو پلیڈ اگینسٹ دا ٹاپ 8 ٹیمز آف دا ٹیسٹ پلئنگ کنٹریز۔ اس میں آپ نے جیتے کتنے ہیں؟ 38 گیمز، صرف 38 گیم جیتے ہیں۔ وننگ پرسنٹیج کتنی ہے؟ 37%۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آ جائیں پچھلے 2014 سے لے کے 2015 تک ہم نے 20 ون ڈے گیم کھیلے ہیں، صرف 6 گیم جیتے ہیں، وننگ پرسنٹیج 30%۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی جان یہ جو ورلڈ کپ کی پرفارمنس جو ہوئی ہے
اٹ واز ایکسپیکٹڈ. اس لیے نہیں کہ ٹیم کی سلیکشن خراب ہے یا یہ کہ ہماری ٹیم کے اندر ٹیلنٹڈ پلیئر نہیں, ہماری ٹیم مسلسل خراب پرفارم کر رہی ہے. دو رائے تو نہیں ہے نا کوئی. اچھا بات تو یہ کر رہے ہیں کہ سلیکشن ہی غلط ہو رہی ہے, ایسا نہیں کہ ٹیلنٹ نہیں پڑا, ہم یہی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کی بات سے بالکل فنش کرنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کی بات سے میں بالکل اختلاف کروں گا. اگر کوئی ٹیلنٹڈ پلیئر ہے وہ سامنے ضرور آتا ہے. اس ٹائم ہمارے ملک کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے, جو بھی بیسٹ ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں وہ کھیل رہے ہیں. یہ الگ بات ہے سرفراز کے اوپر آئی ایگری ود یو کہ اس کو وکٹ کیپنگ کے اندر ہونا چاہیے ایز اے وکٹ کیپر. ایک منٹ میں فنش پر, ٹھیک ہے. کیا یہ جو ورلڈ کپ کے اندر جو پرفارمنس ہو رہی ہے, یا ایسا لگ رہا ہے میڈیا میں دیکھیں گے پہلی دفعہ پاکستان ورلڈ کپ کے اندر پور پرفارم کر رہا ہے. جیسے سے پہلے ہم نے ورلڈ کپ کے اندر سارے ورلڈ کپ ہم نے جیتے ہوئے. 1975 کا ورلڈ کپ جس میں کہ عمران خان, ماجد خان, ظہیر عباس, آصف اقبال, مشتاق محمد, سرفراز نواز, ٹاپ کے جو لیجنڈ پلیئر تھے وہ گئے تھے 75 کے اندر, فرسٹ راؤنڈ ایگزٹ ہو گیا تھا. 2003 کے اندر آپ کے پاس شعیب اختر, وسیم اکرم, وقار یونس, انضمام الحق, شاہد آفریدی, سعید انور, فرسٹ راؤنڈ ایگزٹ. 2007 کے اندر آئرلینڈ میں جس میں باب وولمر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس میں بھی انضمام محمد یوسف تھے, آپ کی ٹاپ پلیئر اس ٹائم بھی لے کے گئے تھے, فرسٹ راؤنڈ ایگزٹ ہوا, آپ وہاں سے بھی ہار گئے ویسٹ انڈیز کے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی جان یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ہمیں اس کو چیزوں کو ریئلسٹک طریقے سے دیکھنا چاہیے. اس زمانے میں جو کرکٹرز تھے وہ صرف کرکٹ کھیلا کرتے تھے, اب وہ سچویشن جو ہے نا چینج نہیں, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا پروگرام کے اگلے حصے میں کہ کیا وجہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اسٹیٹکس بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن جو پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی وہ بھی تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمارے پلیئروں کو چانس نہیں ملتا. آپ اس چیز کی بات کریں نا, یہاں پہ بجائے اس کے آپ نجم سیٹھی کو گالیاں بکیں, سلیکشن کمیٹی کو, لیکن ہمیں اس چیز کی جو ہماری ڈیفیٹس ہو رہی ہیں مسلسل پچھلے 5 سال آپ الگ کر رہے ہیں کو ڈسکس کرنا چاہیے. مینجمنٹ, سلیکشن اور پرفارمنس تینوں ایک ہی چیز کا حصہ. نہیں, یہ بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں یہ نہیں, مجھے معلوم ہے کہ خط نہیں ہونا چاہیے, خط برتری کبھی نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز نظر آ رہی ہے, ایسا نہیں کہ ٹیلنٹ نہیں ہے. ہمارا جو غصہ ہے کہ آئرلینڈ کے لوگ ہیں, بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, زمبابوے کے لوگ ہیں, جب ان کی ٹیمیں جاتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ نہیں جیت سکتے. ہمیں معلوم ہے کہ جیت سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے پیسے چلتے ہیں. آپ نے انڈیا کا سیمی فائنل پیسے لے کے ہارا ہے. آپ نے جو ہے نا آپ کے یار جو قوم پیسے لے کے جیت سکتی ہے اور ہار سکتی ہے کسی وقت, یعنی پیسے لے کے پاکستانی قوم کی جو کنسپریسی تھیوریز ہیں وہ جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جناب جسٹس قیوم نے وسیم اکرم کو, جسٹس قیوم نے اس کے علاوہ وقار یونس کو, وسیم اکرم نے اور کون نام, سلیم ملک, ان لوگوں کو کہا تھا کہ ان لوگوں کو کرکٹ کے قریب نہیں پھٹکنے دیں. ان کو تو پھانسی ہونی چاہیے تھی جنہوں نے پاکستان کو بدنام کیا. اتنا زبردست کھیلنے والے, آپ مجھے بتائیں عامر جیسا بالر دنیا میں ایسا بڑا ٹیلنٹ نہیں تھا, اس کو انہی بڑوں کو دیکھ کے کرپشن کا شکار ہوا. جناب صرف کرپشن ہے اس کی وجہ. پاکستان ٹیم میں جتنا ٹیلنٹ ہے, آج بھی دیکھیں انڈیا میں سارا پیسہ لگاتے ہیں, انڈیا سارا میچ کرواتا ہے, اس کے علاوہ پوری دنیا انڈیا کی طرف بھاگ کے جا رہی ہے پیسوں کی وجہ سے. اور انڈیا کو جس طرح ذلیل کر کے مارا تھا پچھلی انہوں نے آخری. عارف بھائی کو اجازت سے میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پہلے صرف کرکٹ ہوا کرتی تھی, آج سب کچھ ہو رہا ہے اور اس ورلڈ کپ میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ایک چیز میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی, اس بات کو بھی آگے بڑھاتا ہوں کہ اس وقت ٹیم گروپ بندی کا شکار ہے. شاہد آفریدی کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ وہ اس ورلڈ کپ میں کپتان کیوں نہیں ہے. شاہد آفریدی اپنا ایک گروپ بنا کے چلا رہے ہیں, اس گروپ پہ اگر آپ چاہیں تو میں وہ نام بھی لے سکتا ہوں. بہرحال دوسری چیز اب یہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ سٹے کی بات, سٹا بات اس وقت بہت بھرپور انداز میں چل رہا ہے. میں پھر بات شاہد آفریدی کرتا ہوں. ابھی زمبابوے کے خلاف ہم نے میچ جیتا, ناک چنو چوبا دیا. آپ نے دیکھا کہ مصباح کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں آخری لمحات کے اندر, جو آخر میں آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اس کے چہرے پہ ہنسی آئی ہے. لیکن شاہد آفریدی زمبابوے جیسی ٹیم کے خلاف 8 اوور میں 39 رن دیتا ہے. شاہد آفریدی ورلڈ کلاس بالر ہے, 400 کے قریب میچ کھیلے ہیں, 400 کے قریب وکٹیں ہیں. عمر اکمل I have to take a quick break. We'll come back to this. This program is brought to you by mtvc.com. Best rate in medical billing services. Please call कीजिए 1-866-266-MTBC. M Law Firm specialize in personal injuries. Please call 631-400-4000. Dera Restaurant and Suites, Jackson Heights. अच्छे अच्छे खाने खाइए. We'll be right back after these messages. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. جی عثمانی صاحب. جی بات ہو رہی تھی مثلا شاہد آفریدی کی پرفارمنس کی کہ انہوں نے کہا کہ جوا چلتا ہے, سکا چلتا ہے. یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے
آئندہ بھی چلتا رہے گا، اس ورلڈ کپ میں بھی چل رہا ہے۔ شاہد آفریدی کی میں نے کہا کہ شاہد آفریدی ورلڈ کلاس بالر ہے، 400 کے قریب میچز ہو گئے ہیں۔ عمر اکمل اس کی 400 کے قریب ابھی 395 میرے خیال سے 400 میچوں میں 350 جی ہاں، اور اس کے بعد اس کی اکمل پوری نہیں ہونے دے رہا کہ کیچ چھوڑا ہے۔ لیکن سوال کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کے کیچ چھوڑا ہے وہ وکٹ کیپر نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ شاہد آفریدی نے دنیا کی بہترین ٹیموں کے خلاف بالنگ کی ہے اور بہت کم رنز دیے ہیں۔ زمبابوے کے خلاف 8 اوور میں 39 رنز، کوئی وکٹ نہیں۔ پھر شاہد آفریدی جس گیند پہ آؤٹ ہو رہا ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شاہد آفریدی کے پاس 100% کیچ پکڑنے کا موقع ہوتا ہے، شاہد آفریدی نے کیچ چھوڑے ہیں اس کے اندر۔ دوسرے پلیئر بھی احمد شہزاد کس طرح آؤٹ ہو رہا ہے؟ مثلا یہاں پہ بڑی گروپ بندی چل رہی ہے، خاص طور پر ایک ایسا گروپ ہے جو نہیں چاہتا کہ مصباح کامیاب، اور اس کے پیچھے ایک پوری مشینری کام کر رہی ہے، پوری مشینری۔ یہی وجہ ہے آپ گروہ بندی کہہ رہے ہیں جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے ٹیم جو ہے زوال کا شکار۔ بالکل 100%۔ میں ذرا یہاں سے ان کو پک کروں گا، ذرا آپ کی بات سے مجھے ذرا کانٹرڈکشن ہے جس کو میں کلیئر کرتا ہوں۔ آپ نے کہا شاہد آفریدی ورلڈ کلاس پلیئر، ٹھیک ہے، دنیا اس کو مانتی ہے ورلڈ کلاس پلیئر، اور آپ نے کہا 400 میچوں میں 385 وکٹیں ہیں، یہ کوئی ورلڈ کلاس اسٹیٹسٹک نہیں ہے۔ ان کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں، انہوں نے 398 سے 97 میچز کھیلے ہیں، ٹوٹل ان کے جو مین آف دی میچ ایوارڈ ہیں 32 ہیں۔ اب ان 32 میں جو ٹاپ ٹیمز کے اگینسٹ ہیں صرف 10 مین آف دا میچ، باقی ساری کینیا ہو گئی، آئرلینڈ ہو گئی، بنگلہ دیش ہو گئی، اس طرح کی ٹیموں یا سری لنکا کے خلاف ٹوٹل جو مین آف دا میچ ہے 400 میں سے 10 مین آف دا میچ ہی ون اگینسٹ دا ٹاپ کوالٹی ٹیم، اور ان 10 میچوں میں بھی جو ان کو مین آف دا میچ ملا ہے، ایک مین آف دا میچ ان کو آسٹریلیا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر، ویسٹ انڈیز کے اندر یا انگلینڈ کے اندر ان کو کوئی مین آف دا میچ نہیں ملا۔ جو پلیئر اپنے ملک میں سے پرفارم کرے یا یو اے ای یا کی فلیٹ وکٹوں پہ پرفارم کرے اس کو آپ ورلڈ کلاس پلیئر نہیں مانیں گے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیٹ می فنش۔ اچھا، اب آپ بات کر رہے ہیں شاہد آفریدی کے ایک ٹاپ کلاس کا آل راؤنڈر، آپ اس سے کمپیئر کریں جو آج کل دوسرے قسم کے آل راؤنڈر کھیل رہے ہیں، جیسے شکیب ہو گیا بنگلہ دیش کا، اس کی بیٹنگ ایوریج ہے 35، شاہد آفریدی کی بیٹنگ ایوریج ہے 23، شکیب کی بالنگ ایوریج ہے 28، شاہد آفریدی کی بالنگ ایوریج ہے 34۔ جڈیجا کو لے لیں، بیٹنگ ایوریج 32، شاہد آفریدی کا بیٹنگ ایوریج 23، بالنگ ایوریج جڈیجا کا بھی جو ہے وہ شاہد آفریدی سے کم ہے۔ مطلب ہر لحاظ سے جڈیجا اور شکیب جو ہیں شاہد آفریدی سے بہتر آل راؤنڈر ہیں، لیکن ہم لوگ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ شاہد آفریدی جو ہے مسیحا ہے، جب بھی وہ بیٹنگ کریز پہ آئے گا یا بال پکڑے گا تو پاکستان کو میچ جتا دے گا۔ دیکھیں شاہد آفریدی کیا ہے، اس کو لیٹ می فنش کیونکہ ڈسکشن ہے۔ شاہد آفریدی از اے برانڈ امبیسڈر آف ملٹی نیشنل کمپنیز ان پاکستان۔ پاکستان کے اندر اس وقت کرکٹ کے اندر ایک واحد ایک پرسنالٹی ہے جس کے اوپر آپ چیزیں رکھ کے چیزیں بیچ سکتے ہیں، اور شاہد آفریدی صرف گیلریز کے لیے یا آڈینس کے لیے کھیلتا ہے، وہ آتا ہے اس کو اپنے لیکن کرکٹ تو آڈینس کے لیے ہے، کرکٹ تو آڈینس کا کھیل ہے، عوام کا کھیل ہے۔ آپ اس کو بڑا پلیئر نہیں بولیں، آپ اس کو بڑا پلیئر نہیں بولیں، آپ اس کو یہ بڑا پلیئر ہے، وہ جتواتا ہے، کہیں کہیں اسے میچ جتوایا ہے۔ آپ کو اسٹیٹ بتا دیے نا کتنے میچ جتائے ہیں، یا تو آپ بحث کر لیں اس کے اوپر بھی۔ تو لمبی ڈسکشن کیونکہ ایک فرق تو ہم کرنے نہیں بیٹھے، ورنہ شاہد آفریدی کا تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا، اب سمہاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مقبولیت دی ہے کہ میں ویسٹ انڈیز میں گیا ہوں، اسی زمانے میں میچ دیکھنے کے لیے ہم لوگ کور کرنے کے لیے گیا تھا ویسٹ انڈیز، تو وہاں جو ہے ہم لوگ جہاں رکتے تھے ہماری گاڑی کو سمجھتے تھے پاکستانی پلیئر بیٹھے، سب لوگ شاہد آفریدی کا پوچھتے تھے، اور کوئی ہے ہی نہیں آپ کے پاس، نو ڈاؤٹ وہ اسٹار ہے، اسٹار ہے، اس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ پرفارمنس دے۔ بنگلہ دیشی لڑکا مجھے ملا، 1 by 1 لیں تاکہ لوگ سمجھ تو آئے۔ دیکھیں ہمارا ہم تو شاہد آفریدی کو ڈسکس نہیں کرنے بیٹھے، یہ بات ضرور ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پہ ٹیم میں ایک وہ نہیں ہے کہ جس طرح کے کمبائن ہو کے نہیں کھیلتے، یہ شروع سے ہی بات ہے، اور مصباح کی کیپٹن شپ بھی بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ ایٹ لیسٹ شاہد آفریدی کا ٹریک ریکارڈ تو بہت اچھا ہے، ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، وہ تو لڑکوں کی وجہ سے، ورنہ جتنا کمزور اور جس اگر وہ سلو بیٹنگ بات صحیح ہے، لیکن ٹیم کو مینج تو کیا ہوا نا، نہیں جس پوری بزدلی سے ٹیم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بہرحال دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کی معاوض میں میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب صرف شاہد آفریدی نہیں، وہ تو ایک سمبل سامنے آ جائے، شاہد آفریدی نے میچ جتوائے بھی ہیں اور اس کی پرفارمنس پہ ہم ریلائی کرتے ہیں، پورا پاکستان ریلائی کرتا ہے، دوسرے پلیئرز بھی ہیں، دوسرے پلیئرز بھی ہیں نا، دوسرے پلیئرز بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے کرنا چاہیے۔ میں یہاں پہ ایک چیز پہ ڈیفینڈ کروں گا شاہد آفریدی، جو آپ نے اس کے اوپر بولا کہ وہ میچ فکسنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، آئی ڈونٹ تھنک ہی از انوالوڈ ود اینی میچ۔ میں نے یہ نہیں کہا میچ فکسنگ کر رہا ہے، بس خیال جاتا ہے جو سچویشن، لیکن آئی ڈیفینڈ آن دس ایشو بیسیکلی، آئی ڈونٹ تھنک ہی از انوالوڈ ود اینی میچ۔ میں سوال بدلتا ہوں، مجھے بتائیں کہ
عمر اکمل جو ہے اس نے کتنے کیچ ڈراپ کیے بہائنڈ اسٹیمپس, اس کے باوجود ابھی تک جو ہے سرفراز کو چانس نہیں دیا جا رہا. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے پھر وہی کہا کہ لابی کام کر رہی, اپنی پسند کے پلیئر کھلائے جا رہے ہیں. سرفراز میں سمجھتا ہوں کہ اکمل کے برابر کا بیٹسمین ہے اس وقت. اکمل یہ ہے کہ کھل کے کھیلتے جہرانہ انداز میں بیٹنگ کرتا ہے, اس کی جگہ نہیں بن جی لیکن نہیں, غلط کہہ رہا ہے کپتان. میں ایز اے جرنلسٹ میں یہ کہتا ہوں کپتان غلط کہہ رہا ہے, پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے, پورا میڈیا یہ کہہ رہا ہے, اور کرکٹ کا ایک عام آدمی کہہ رہا ہے, بلکہ شہریار صاحب خود کہہ رہے ہیں جو کہ چیف سلیکٹر اپنا چیف ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, کہ اس کو سرفراز کو ہمیں کھلانا چاہیے. سرفراز بہت اسٹرانگ پلیئر ہے وکٹ کیپنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی, اس نے کر کے دکھایا, اس نے کر کے دکھایا, تو اس کو کھلوانا چاہیے. اور اگلے میچز کے اندر اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ہم ایک آدھ بالر کو کم کر دیں تو کوئی حرج نہیں پڑے گا ہمارے سے, میں سمجھتا ہوں. جیسے راحت کو اس وقت کھلایا گیا, ہمارے پلیئر ابھی بھی کروشل میچوں میں یا عام میچ میں بھی جس طرح سے غلطیاں کر رہے ہیں گیند کرنے کی, جہاں ان کو گیند کرنی ہے وہاں تو وہ گیند کر ہی نہیں رہے. لیکن آپ کا تو پہلا میچ تھا سر, پہلا میچ ہو, ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں آپ. آصف صاحب یہ بھول جائیں, آپ ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں. ورلڈ کپ میں پہلا میچ کھیل رہا ہو یا آخری میچ کھیل رہا ہو, پلیئر کا لیول یہ ہونا چاہیے. اگر اس کا لیول صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ورلڈ کپ کے قابل نہیں. میں ابھی بھی پلیئرس کو نہیں کہتا, جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا کہ جی ہمارے یہاں صلاحیت ہی نہیں, انہوں نے تو پوری ٹیم کو پیدا ہونے سے پہلے قدر کر دیا. ایسا نہیں ہے, صلاحیت ہے, اتنی صلاحیت ہے. دیکھیں آج بھی انڈیا میں آج بھی کوئی ایک فاسٹ بالر اس لیول کا پیدا ہی نہیں ہوا جہاں سے ہمارے شروع ہوتے ہیں. آج کل کون ہے آپ کے پاس فاسٹ بالر؟ نہیں ہے نا, تو ابھی یہی تو پوائنٹ ہے میرا یار, آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے. میں نے یہی بولا کہ ہمارے پاس اب وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جو پہلے تھے. وہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا, آج جو یہ ہے وہ کل نہیں ہوں گے. یہ تو چینج آج کی بات کر رہا ہوں. کرپشن اگر ختم ہو جاتی, کرپشن اگر ختم ہوتی, وسیم اکرم کو اور ان لوگوں کو پہلی بنیاد پر سزا ملتی, تو آج آپ کے ساتھ عامر جیسا ورلڈ کلاس بالر جس کی بہرحال اس چیز کو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں شروع کرنا چاہیے کرپشن سے. لیکن پاکستانی ٹیم کو ڈاکٹر صاحب, جہاں تک فاسٹ بالر کی بات ہے تو دیکھیں آپ نا پاکستان کو نہ دیکھیں, میں آپ کو کہیں تھوڑا سا اینگل اور چینج کرتا ہوں. ورلڈ کپ کو دیکھیں, وہاب ریاض از دا فاسٹسٹ بالر دے ہیو ان ورلڈ کپ. ایک آدھ بال اب فاسٹ ڈلیور کر دو, وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس نے 154, لیکن وہ ایک آدھ بال ہو جاتی ہے. آپ کے دو بالرز باہر بیٹھے, میں بار بار اسی لیے کرپشن کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں آصف صاحب, میں کیونکہ کرکٹ کو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا سنجیدہ مسئلہ لینا چاہیے. پوری دنیا میں کوئی بھی, کبھی امریکہ کو دیکھا ہے کہ اس کا پریزیڈنٹ بھی انوالو ہو, سیاست بھی ہو رہی ہو. آپ نے پہلے بتایا نا پیسہ انوالو ہے اس کے اندر, اس وجہ سے یہ دیکھیں پیسہ انوالو نہیں ہے صرف مسئلہ. میں جو اہم بات یہ ہے کہ ایک واحد جوائننگ فورس رہ گئی ہے فوج کے بعد کرکٹ, جو پورے قوم کو جو ہے نا متحد کر دے. نہیں لیکن میں یہ ہمیں اس چیز سے ہٹنا چاہیے کہ کرکٹ ایک یونائٹڈ فورس ہے, اسپورٹ یونائٹنگ فورس نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا کہنا ہے, یہ غلط ہے, یہ آپ کا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب یونائٹڈ فورس نہیں ہے, لیکن قوم جس طرح ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں برائی کیا ہے؟ ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب کا جواب ہے کہ اس میں برائی کیا کرو. برائی اس لیے ہے کہ ٹیم کے ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے, اگر کرکٹ ہے اور ہم یونائٹ ہوئے تو اس میں برا کیا؟ اس کی برائی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر گیم کے اندر ہار جیت ہوتی ہے. جب آپ ہارتے ہو تو قوم ڈسپوائنٹ ہوتی ہے, ڈسپوائنٹ ہونے سے پوری قوم کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. سویلائز ورلڈ میں یو کے میں ساکر کے میچ دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, کتنے لوگ مرے ہیں, کیا کچھ وینڈلزم ہوتا ہے. تو یہ تو لوگ اپنے وہ بھی غلط ہے نا, میں اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا آصف صاحب. دیکھیں میں آپ سے جو بات بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, شاید میری بات آپ سمجھ جائیں. زمبابوے کے لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں, وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ان کی ٹیم جیت سکتی ہے. ٹھیک ہے, آئرلینڈ والے بھی نہیں سوچ رہے, یو اے والے بھی نہیں سوچ رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جیت سکتے ہیں, مورلی ڈاؤن کیا جا رہا ہے. ہم اس لیے جو قوم کو شکایت اس لیے نہیں ہوتی. پاکستانی, میں نے اپنا تجربہ ہے میری زندگی کا کہ پاکستانی جو شائقین ہیں کرکٹ دیکھنے والے, جتنے اسپورٹس کے وہ فین ہیں نا, اتنا بڑا کوئی شاید دنیا میں نہیں ہو. اگر اچھا پرفارم کر کے پاکستان ہارتا ہے, آپ خوش ہوتے ہیں. آپ اس کو ریلیٹ کریں گے پاکستان کی اوور آل سچویشن کے ساتھ. جب ہر ادارہ نیچے کی طرف گیا ہے تو کرکٹ بھی پاکستان کا ادارہ ہے, وہ بھی نیچے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا رشتہ ہے, اچھا پرفارمنس ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. بھائی میں کہتا ہوں پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے, ہار جیت کوئی مسئلہ نہیں, آپ کر سکتے ہیں. میرا جو سوال ہے نا, میری جو شکایت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو شاید نہ ہمارے کانسپریسو کیوں نہیں سمجھے. بنیادی طور پہ میں نے بتایا کہ جوائننگ فورس ہے, اس لیے اس کو بین الاقوامی سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے. سری لنکا کے آنے سے پہلے انڈیا نے سری لنکا کو منع کیا تھا کہ آپ نہ آئیں, اور ان کمبختوں نے حملہ کیا, حملہ کروایا گیا سری لنکا کی ٹیم, اس کے بعد کرکٹ ختم.
بنگلہ دیش کو بمشکل راضی کیا تھا. اس وقت بنگلہ دیش انڈیا کے شکنجے اور پنجے میں سیاسی سماجی ہر طریقے سے. تو آپ کہہ رہے ہیں سری لنکا کی ٹیم پہ جو حملہ ہوا تھا وہ بھی بالکل بھارت نے کروایا. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو نہیں سمجھتے نہیں ابھی تک اس کے اوپر کوئی پروف نہیں آیا سامنے. دیکھیے پروف نہیں آیا, لیکن بات کرنی چاہیے. آپ ایک میڈیا پہ بیٹھے ہیں, آپ کو سالڈ بات کرنی چاہیے. آپ کا پوائنٹ ویل ٹیکن ہے, لیکن اس کے اوپر پروف نہیں. لیکن اچھا بھارت ان کی بات کو میں آگے یہ بات صحیح ہے, بنگلہ دیش والی بات ٹھیک ہے, بنگلہ دیش والی بات ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش کو بنا آصف صاحب میں آصف صاحب ایک بات یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی سری لنکا پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد پاکستان میں کرکٹ بند ہو گئی. واقعی بند ہو گئی, لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتا جو ہیں میری اطلاع کے مطابق خود نہیں چاہتے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب باہر کے اسٹیشن پہ جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں, جو مراد مل رہی ہیں بینک اپنا بورڈ کے افسران کو, TATA آنا جانا, بہترین ہوٹلوں میں رہنا, بیگمات کے ساتھ. نہیں سر ثبوت کیوں نہیں ہے؟ نہیں سر اس کا ثبوت ہے, اس کا ثبوت ہے موجود. ابھی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی MTBC.com. فار بیسٹ بلنگ ریٹس پلیز کال 1-866-266 MTBC. ہم لا فرم اسپیشلائز کرتے ہیں پرسنل انجری میں. کال کریں 631-400-4000. دیرا ریسٹورینٹ اینڈ سویٹس, جیکسن ہائٹ. We'll be right back after these messages. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس زوال کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارا زوال یہ اس سال سے یا پچھلے سال سے نہیں, بہت پرانا زوال چل رہا ہے. اس کی میں آپ کو ذرا ڈیٹیل بتاتا ہوں, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو دا روٹ کازز آف آور کرنٹ فیلئرز ان کرکٹ سسٹم. پہلے کرکٹ ہوتی تھی کراچی اور لاہور کے درمیان. زیادہ تر آپ پوری ٹیم اٹھا کے دیکھیں 5 یا 6 پلیئر کراچی سے ہوتے تھے, 5 یا 6 پلیئر لاہور سے ہوتے تھے. کراچی یوز ٹو گیو دا بیسٹ بیٹسمین, نرسری تھی بیٹسمینوں کی, ٹھیک ہے. جیسے جاوید نیازاد ہو گئے, محمد برادران ہو گئے, سارے کے سارے جو ٹاپ کلاس کے آپ کو بیٹسمین ملتے تھے کراچی سے ملتے تھے. لاہور سے آپ کو بالر ملتے تھے, ایگریشن. تو یہ کمبینیشن آپ کا جو بہت زبردست قسم کا بنتا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی تھی, یہ پلیئر دیز پلیئرز ور ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ, اچھی فیملیز کے لڑکے ہوتے تھے, اور ان کو ظاہر سی بات ہے ویل ٹو ڈو پریزنٹیبل ہوتے تھے. دے انڈرسٹینڈ دا گیم ایٹ ڈفرنٹ لیول. اب کیا ایشو ہے, آپ کے پاس کراچی سے کرکٹ ختم ہو چکی ہے. گراؤنڈ میں جہاں پہ صبح آپ جاتے تھے سنڈے والے دن پورے گراؤنڈ بھرے ہوتے تھے, میچز ہو رہے ہوتے تھے, آپ کو ایک گراؤنڈ آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گا جہاں پہ یہ سڑک نہیں ملے گی جہاں پہ کرکٹ ہو رہی ہوتی. لاہور کے اندر بھی آلموسٹ یہ ختم ہو چکی ہے. لڑکے کہاں سے آ رہے ہیں؟ لڑکے آ رہے ہیں KPK سے یا پنجاب کے رورل ایریا سے. پہلے جو پنجاب سے بھی ملتے تھے نا, سیالکوٹ, فیصل آباد, شیخو پورہ, جو میجر سٹی سے, اب گاؤں کے لڑکے آ گئے ہیں سارے. اب وہ گاؤں کے لڑکوں میں ٹیلنٹ تو ہوتا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن کیا ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نہیں ہے. کرکٹ ہیز بیکم ویری سائنٹیفک گیم. اب اس کو آپ جب تک ٹیلنٹ کو آپ اپلائی نہیں کرو گے ایٹ ہائیسٹ لیول, آپ آگے نہیں بڑھ سکو گے. اب آج کل آپ دیکھیں سارے کے سارے جو کوچز ہوتے ہیں وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. ہمارے جو کوچ ہوتے ہیں وہ ڈریسنگ روم میں مورفین کی ڈرپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں کے کوچز باؤنڈری لائن سے پرچیاں بھیج رہے ہوتے ہیں اپنے کیپٹن کو. کیوں؟ کیونکہ گیم چینج ہو گیا. اٹس اے ویری فاسٹ موونگ گیم. پاور پلیز کا آ گیا. ہمارے کپتانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمارے کپتانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب پاور پلے لینا ہے, لیکن بیٹھے ہوئے ایک سسٹمیٹک پہلے سے گیم نے کوچ نے بنا دیا پلان, اسی حساب سے چل رہے ہیں. دوسری چیز, پہلے کیا ہوتا تھا, ہماری اسٹرینتھ کیا ہوتی تھی کرکٹ کے اندر؟ بالنگ. صحیح کہہ رہا ہوں, فاسٹ بالنگ ہماری اسٹرینتھ ہوتی تھی. اس فاسٹ بالنگ میں کیا اسٹرینتھ ہوتی تھی؟ ریورس سوئنگ. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ دونوں اینڈ سے نئی بال دے دی ہے. پہلے ایک گیند سے پورے 50 اوور ہوتے تھے, اب انہوں نے 2 گیندیں انٹروڈیوس کر دی ہیں. گیند پرانی ہی نہیں ہوتی. ہمارے فاسٹ بالر کا جو ایج تھا ریورس سوئنگ کا وہ ختم ہو گیا. گیند پرانی ہوتی تھی, اسپنر گرپ چینج کرتا تھا, اس سے جو ہے گیند اور زیادہ ٹرن ہوتی تھی. اب اسپنر کو گرپ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تیسرا پوائنٹ, ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں مسلسل UAE کی فلیٹ وکٹوں کے اوپر, ہمارا ایکسپوجر ہی نہیں ہے. اب جیسے انڈیا جیسے ورلڈ کپ میں آنے سے پہلے پچھلے 2 مہینے سے آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے وہ سارے میچز کھیل رہے, سائڈ میچز. بینسن ہے پورے ان کی ٹرائی سیریز ہوئی, ٹیسٹ میچز 5 کھیلے. دے ہیو بین ایکسپوز ٹو دوز باؤنسی وکٹ. ہم لوگ کس سے کھیل رہے ہیں؟ دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے. یہ بگ 3 کی بدماشی نہیں. دیکھیں میں کانسپریسی تھیوریز پہ بلیو نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ سری لنکا پہ جو حملہ بھی بھارتی ٹیم نے, یہ کراچی کی سڑک پہ عام بچہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا. حالات ہی ہیں. لاہور کے اندر تو لاہور میں کرکٹ ہو رہی ہے اس لیول پہ, لیکن میں اس بات کو, اچھا ایک منٹ, اب کیا ہے کہ کوچز جو ہے نا ہمارے جو
बाहर के कोचेज साइंटिफिक हो गए, उन्होंने गेम को बिल्कुल एक अमेरिकन स्पोर्ट्स की तरह एक बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, हर चीज में साइंस इन्वॉल्व कर दिया। हम लोग साइंस को पता ही नहीं, हमारे यहाँ फॉरेन कोचेस को लेके अब वो तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है प्लेयर पे, अगर वो कोच को इंटरप्रेटर की मदद से प्लेयर को समझाने की कोशिश भी करता तो गांव के लड़के को उसकी साइंटिफिक एप्लीकेशन नहीं आती है। हम जो कह रहे हैं ना कि हमारे प्लेयर टैलेंटेड है, नो डाउट वी हैव टैलेंट, लेकिन टैलेंट को आपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, वो हम लोग नहीं लेके। डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कराची में क्रिकेट, कराची वाकई क्रिकेट की नर्सरी हुआ करता था एक जमाने में, और कराची के पास बेपनाह ग्राउंड थे, आज तो सारे मैदान खत्म हो गए हैं। और उन मैदानों में सबसे बड़ा एक और जो नुकसान है वहाँ है सीमेंट विकेट। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं टफ विकेट पे आकर, और सीमेंट विकेट का एक अलग ही बिल्कुल बिहेवियर ही अलग होता है, लेकिन उसके बावजूद थैंक्स अल्लाह कि आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं। लेकिन और दूसरी एक और बात कि डिपार्टमेंटल टीमें खत्म कर दी गई हैं पाकिस्तान से, जहां प्लेयर्स को एक तो रोजगार का मुआवजा का मसला हल था उसका, वहां दिल लगा के वो खेलता था, अच्छी परफॉर्मेंस देता, तो वहीं से हमारे पास प्लेयर्स मिल जाते थे। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये खास जानबूझ के इमरान खान इस पर चीख के मर गया कि भैया आप डिपार्टमेंटल टीमें नहीं कर रहे, चलिए इलाकाई टीमें कर दीजिए, इलाकाई टीमों को मैच कराइए। जब इलाकाई टीमें एक दूसरे लाहौर कराची का मैच हो रहा है, फैसलाबाद मुशेखपुरा का मैच हो रहा है, तो उसके बाद सिचुएशन तब्दील होती है, प्लेयर्स आपके पास निकल कर आते हैं, लेकिन बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ों को धकेला जा रहा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उसको आपने ऐसे लोगों के हाथ में आज तक रही है क्रिकेट की मैनेजमेंट जिनका क्रिकेट से ताल्लुक, चीफ हमेशा ऐसा ही होता है। अब मुझे बहुत अफसोस होता है, नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट के दीवाने हैं वो भी, और अभी भी वो वक्त निकाल के इस मैचेस को देखते हैं मेरी इत्तला के मुताबिक। लेकिन वो एक ऐसे आदमी को क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना रहे हैं, उन्होंने उनके हवाले से कहा वो 35 पंचर वगैरह का, लेकिन ये सब कुछ सही नहीं है। मतलब एक सरबराह जो कि खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है, इसके अलावा भी जो लोग इस वक्त मैनेजमेंट में है वो क्वेश्चनेबल है। अच्छा, ये असल में देखिए यही पूरा बोर्ड क्वेश्चनेबल है, पूरा बोर्ड क्वेश्चन। आप इंग्लैंड का बोर्ड देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, न्यूजीलैंड का देखें, वहाँ पे ऐसा बंदा नहीं होगा। एक और बात कहूँ, मैं अभी मैं पाकिस्तान गया था थोड़ा सा पहले, क्रिकेट बोर्ड के अंदर मैं नाम लेना नहीं चाहता उन लोगों को, लेकिन मैं एक नाम लूंगा, जैसे जमान साहब मेरे ख्याल से हैं वहाँ पर, वो बोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हैं। मतलब चीफ भी उनसे पूछता है कि जी हाँ ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जाकिर खान साहब एक तवील अरसे से बोर्ड के साथ चले आ रहे हैं, किसी को नहीं पता कि उनका किरदार क्या है बोर्ड में। जावेद मियां जैसा आदमी आता है उसको कोई काम करने नहीं दिया जाता, आखिर को बोर्ड के बाहर चला जाता है। मैं इनकी कुछ बातों से इसमें डिसएग्री और कुछ बातों से एग्री करूंगा। बात है कराची का जो मसला है, कराची में जो टैलेंट पैदा हो रहा था, हमारे सियासी लोगों ने वहाँ जो है उसी शहर को, जो शहर के नारे लगाते हैं, उन लोगों ने ग्राउंडों को तबाह कर दिया है। वहाँ शहीदों के लिए प्लाट तकसीम हो गए, बुरा हाल है। और फिर भी उसके बावजूद जो है बच्चे सड़कों पे खेलते हैं। हम सुबह जब आँख खोलती है तो हम अभी भी लाखों लोगों को खेलते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट शहर में नहीं हो रही है, जगह नहीं है, इसी तरह लाहौर में भी हो रही है। और दूसरी ये कहना कि भाई रूरल एरिया से आना कोई बुराई है क्या? अभी भी पढ़े लिखे इस निस्बा के MBA किया हुआ है, शायद भी अगर मैट्रिक नहीं किया बोल लेते हैं, अच्छा खासा मतलब कराची का बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं है। यूनुस खान है, बहुत सारे लड़के पढ़े लिखे। अगर आमिर एक गाँव से आया था, मैं बार बार खान पढ़ा लिखा नहीं आपके खिलाफ में आपको एक एक प्लेयर की मैं पूरी क्वालिफिकेशन बताने का तैयार हूँ। शहर से आप क्या बात कर रहे हैं? रूरल एरिया की बात है ना। यूनुस खान, मैंने जो बात बोली है कि प्लेयर्स को साइंटिफिक लेवल पे पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है। प्लेयर्स को ना कहें कि रूरल एरिया को आप कह के आप धकेल दें, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं इंटरनेशनल। लेकिन डॉक्टर साहब का ये एंगल नहीं था, इंटरनेशनल एंगल जो है वो समझ नहीं रहे मेरे ख्याल से। एंगल है अभी मौजूद है। सलीम का जो 11 इमरान खान के दौर में था और लोग काउंटी खेलने जाते थे या पढ़ते थे, वो और था। तालीम का इंटरनेशनल क्रिकेट में आमिर की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट पढ़ा लिखा। देखिए बात सिंपल वही है जो इन्होंने कही, वो बात बेहतरीन है कि जो इस वक्त कोई बात तो नहीं अच्छी नहीं है। हर आप मेरी बात से एग्री किए। नहीं, आप डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को समझने के लिए इस वक्त प्लेयर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, बगैर उसके आप अगले लेवल पे नहीं पहुंच सकते। होती है, हर चीज साइंस होती है। और देखिए मैं बार बार एक आदमी का जिक्र करते हुए अच्छा नहीं लगता, आमिर खान में कुदरत ने ऐसा टैलेंट दिया है, भाई पढ़ाई नहीं डाउट बिल्कुल। अगर उसको थोड़ा सा मतलब इसमें कोई साइंस नहीं है, आप स्पेशल क्लासेस ले लें अंग्रेजी की, भाई बहुत से लोग पढ़ने के लिए नहीं पैदा होते खेलने। बाद में आप उससे आमिर खान कह गए मोहम्मद वसीम अकरम की तालीम कोई बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन उन्हें बाहर जा जाकर सीखा। की टीम में भी बात तो कंप्लीट होने दो। ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी जो वो है मतलब कसाई भी खेलते रहे। भाई बुनियादी तौर पर बात ये कि साइंस बन चुकी है, ये कह रहे हैं। और फिर मैं वहीं आता हूँ, मेन मसला सिर्फ करप्शन का है, लोगों की सिलेक्शन का है। अगर मुल्क से मोहब्बत करने वाले, अगर पैसों से मोहब्बत ना करने वाले, मुल्क से मोहब्बत करने वालों को सिलेक्टर लगाया जाए,
دیکھیں راشد آیا اور راشد لطیف ایماندار ترین آدمی ہے کراچی میں، ایماندار ترین آدمی ہے وہ بالکل صحیح کا، نو ڈاؤٹ، اور سنجیدہ ہے، جو اپنے پیسوں سے جیب سے پیسے خرچ کر کے جس نے راشد اکیڈمی بنائی ہے، اور جو ہے آج بھی کرکٹ کی خدمت نہیں راشد نہیں، میں آپ کو یہاں پہ ٹریک کر دوں آپ کو کہ انہوں نے اکیڈمی ضرور بنائی ہے، لیکن بعد میں متحدہ نے ان کو پوری کراچی کے تمام گروہ آف گراؤنڈ کا انچارج بنا دیا، جو بھی اسٹیڈیم تھے وہی چلا رہے ہیں، ہاں وہ چل، لیکن راشد لطیف نے ایمانداری نے کہا کہ مجھے سلیکٹر بنایا جائے پوری پاور کے ساتھ، یہ سب ڈر گئے، اور راشد لطیف وہ پہلا شخص ہے جس نے کھڑے ہو کے سٹے کے خلاف آواز بلند کی، اس کو آواز دبا دی گئی، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، جو آپ ایماندار آدمیوں سے ڈریں گے۔ عمران خان کی آج لوگ تعریف کرتے ہیں، بھائی پیسہ دیکھ کے تو کیری پیکر چلے گئے تھے وہ، پیسہ اگر نکلے، یہ ایشو ہے، اگر ہم ورلڈ کپ پہ واپس آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورلڈ کپ پہ آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اگر روٹ کاسٹ پر میں روٹ کاسٹ کی بات کر رہا ہوں نا، ورلڈ کپ تو آپ نہیں چھوڑا ہے، عمران خان کیری پیکر جو ہے نا اس وقت عمران خان اکیلا کیری پیکر نہیں گیا تھا، 9 پلیئر گئے تھے، جاوید نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے کوشچن، مجھے یہ بتائیں آپ کہ جو ٹیم کی مینجمنٹ ہے اس وقت، اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں، وہاں جتنے بھی کریکٹر بیٹھے ہیں وہ کوشچنیبل ہیں۔ لیکن باس یہ پورا میڈیا اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہے، میں ان چیز پہ میرا خیال سے اس پہ میں ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، میں کرکٹ کو بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں، مور دین 35 ایئرس، اینڈ ریلیجیسلی آئی بین فالوئنگ کرکٹ، مجھے ایک ایونٹ یاد ہے کرکٹ کا اور ایک پلیئر کے اسٹیٹ یاد ہے۔ ہم نے ایک چیز سمجھ جانی چاہیے کہ ہماری کرنٹ ٹیم جو ہے، جس طرح ویسٹ انڈیز ایک زمانے میں ٹاپ کی کرکٹ ٹیم ہوتی تھی، دے ور دا فورتھ ان کرکٹ، ہماری ٹیم اب وہ ٹیم نہیں رہی ہے۔ ہماری پاکستانی قوم کو پتہ نہیں، ایک ٹیلنٹ کا ورڈ جو ہے ہر چیز میں ہم سمجھتے ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہے، بھائی وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ وہ نہیں رہا۔ آپ کے پاس جو سارا میڈیوکر پلیئر ہیں، اگر کوئی ٹیلنٹڈ پلیئر ہوتا، نجم سیٹھی ہو گیا، نواز شریف، اس کو ٹیم کے اندر ڈالتے، کیونکہ یہ جتنا ذلیل ہو رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہو رہا، یہ اس پلیئر کو کیوں ملک کے اندر چھوڑ کے جائیں گے؟ ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ٹیم کے اندر جو دیکھیں جو ٹیم جو سلیکٹ ہوتی ہے نا، وہ ایک آپ سبجیکٹو ڈسکشن ہوتا ہے کہ اس کو نہیں ڈالا، اس کو ڈال دیا، اس کو نہیں ڈالا، اس کو ڈال دیا، ایک سبجیکٹو ڈسکشن ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا وسیم اکرم وقار، یونس، جاوید میاں نہیں ہے ملک کے اندر بیٹھا جس کو ہم نے ٹیم کے اندر نہیں بھیجا۔ دیز ور دا بیسٹ پلیئر چوزن، اب وہ پرفارم نہیں کر رہے، ایک الگ ڈسکشن ہے، وہ اس لیے پرفارم کر رہے کہ ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس لیول کا نہیں ہے۔ باقی ٹیمیں ایکسل کر چکی ہیں، باقی ٹیمیں بہت ہائی لیول پر۔ ورلڈ کپ سے پہلے کیا حال تھا؟ آپ مجھے بتا دیں ورلڈ کپ سے پہلے انڈیا نے جو گیم کھیلے تھے اس میں کیا ہوا؟ پہلے آپ سے سوال کر دوں گا، پھر آپ کا دوں گا۔ مجھے یہ بتائیں لیکن کہ آپ نے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، مینجمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن آپ پلیئروں کو سارا بلیم وہ اس لیے کہ آپ جو مینجمنٹ ہے، میں نے آپ کو مینجمنٹ کا سوال کیا، آپ نے کہا جی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ کس طرح امپورٹنٹ نہیں ہے؟ جو لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں اگر وہ کویسچنیبل پرسنالٹیز ہیں تو وائی دے آر ناٹ کویسچنیبل؟ 16 لڑکے تو چلے گئے نا ٹیم کے اندر، اب اس میں جنہوں نے چوز کیا ہے وہ کویسچنیبل لوگ ہیں، ان کا کردار وہ جوئے کی معین خان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی جو ہے، لیکن وہ جو لوگ چوز کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ سے پہلے انڈیا کا کیا حال تھا؟ انڈیا کے پاس جب سے IPL شروع ہوا ان کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ گروم ہونا شروع ہو گیا ان کے پاس۔ ہمارے پاس ڈومیسٹک کرکٹ نہیں ہے، آپ کے ٹیلنٹ آتا ہے گروم نہیں ہو پا رہا۔ ڈاکٹر صاحب وہی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ شارٹ بریک، پاکستان نے ان کو جا کے اندر جا کے مارا انڈیا کو آخری جی ابھی حال کر دیا۔ مویز آپ پہ واپس آتے ہیں، آئی لو دس پیشنیٹ ڈسکشن بٹ ول بی رائٹ مین۔ This program is brought to you by mtbc.com میڈیکل بلنگ کمپنی ہے، کال کیجئے 1866-266-MTBC اور mtbc.com۔ ایم لا فرم اسپیشلائز کرتے ہیں پرسنل انجری میں، کال کیجئے 631-400-4000۔ Their restaurant streets, Jackson Heights. We'll be right back after these messages. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جی مووی صاحب یہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ لیکن اس کے کئی حل ہیں۔ ایک تو عمران خان نے جیسے شروع سے ہی ہمیشہ کہا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کا فروغ، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کرکٹ عمران خان صاحب نے اچھی بات بھی کہی ہے۔ نہیں، عمران خان نے بہت اچھی بات کی، عمران خان بہت اچھے آدمی ہیں اور میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ کیپٹن، اور ایسا کیپٹن جو ورلڈ کپ صرف ایک کارنامہ نہیں ہے، جس کی پرسنالٹی تھی، جس کے نتیجے میں لوگ اس کے پڑھا لکھا آدمی اور پاکستان کی پہچان۔ تو انہوں نے ایک تو یہ کہا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو مضبوط کیا جائے، جو کہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کبھی کوچوں میں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہاں اب گاؤں میں کھیتوں میں بھی کرکٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ بات یہ کہ ان پوسٹوں پہ ایماندار غیر سیاسی لوگ آنے چاہیے۔ 35 پنکچر کے نتیجے میں جو لوگ آئے ان کو نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے سائنس بن چکی ہے کہ پورے کھیل،
उस साइंटिफिक अंदाज को सोचना और समझना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास, क्योंकि अभी हमने जो किया ना कि वर्ल्ड कप की टीम ऐसे ही भेज दी, पूरी 4 साल तैयारी होती है। हम तो एकदम लगा कि जैसे एकदम रिश्ता आया और लड़की को फौरन घर से भगाना, इस तरह हमारी वर्ल्ड कप की टीम बनी है। उसके लिए एक पूरा साइंटिफिक तरीका है, वो करना चाहिए। दूसरी टीमों के लिए अब लोग देखते ही हैं कि उनके एक एक एक्शन को, और जिससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है उसकी घंटों वीडियो दिखाई जाती है कि ये इस तरह बॉल करा रहा है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम शायद नहीं अवेलेबल है। ये चीज़ें और ईमानदारी के साथ, और इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। और आखिरी बात ये है कि करप्शन के हवाले से जिन लोगों पर पाबंदी लगाई गई थी, वसीम अकरम वगैरह जो सीनियर लोग थे, उनका क्रिकेट में दाखिला बंद होना चाहिए। जो जिनका पता चल जाए कि सट्टे के लिए ये लोग आगाज हैं, सट्टा करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब उनका सट्टा करना आसान है, टीम में नहीं है। अब इंशाल्लाह जो कुछ इन बच्चों के साथ हुआ है, अल्लाह मियां भी इनको माफ करे, कौम भी इनको माफ करे, क्योंकि इन्होंने अपने बड़ों के नक्शे कदम पर पैसे कमाए थे। अब बहुत मुश्किल है सट्टा खेलना, लेकिन हमें ये चाहिए कि इस पैसों से दूर रखें और हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ाया जाए। इंडिविजुअली इनको खत्म करके हर आदमी मुल्क के लिए खेलेगा तो इंशाल्लाह दिखेगा कि, क्योंकि अभी इंडिया को हराया है और इससे पहले इंडिया के मुल्क में जाके, और खुद इंडिया की इतना पैसा खर्च करने के बावजूद वर्ल्ड कप में हम हार गए, वर्ल्ड कप में, और हमारा लेकिन सोल्यूशन मेरी नज़र में तो यही है कि क्रिकेट का ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, और स्कूल की सतह पे क्रिकेट को हम जितना ज़्यादा फ़रोग़ देंगे उतना ज़्यादा हमारे पास प्लेयर्स निकल कर आएंगे। और रही बात, इन्होंने कहा सट्टा आज भी मौजूद है, लेकिन इसका खात्मा कभी नहीं होगा। ये वो बीमारी लग चुकी है क्रिकेट को, हर स्पोर्ट्स में, जी हाँ, हर स्पोर्ट्स में, हर जगह है। अगर सिर्फ इसके अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट, अगर जब प्लेयर्स जाके इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो खतरनाक है। सट्टा तो हमेशा चल रहा है। आप इंग्लैंड में जाइए, क्रिकेट ग्राउंड के बाहर जुआ हो रहा होता है, वहाँ पे बीटिंग हो रही होती है, बस अगर आप बात स्टेडियम के बाहर हो रही होती है कि वहाँ लीगल है ये सब कुछ। लेकिन जब प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिक्सिंग जो है। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन और इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने की जरूरत है। ऐसी तब्दीली जहां पर क्रिकेट को समझने वाले लोग बैठें और फैसले मफाद से बालातर होकर करें। ये पसंद और नापसंद के चक्कर से बाहर निकले। मोइन खान साहब को, नजम सेठी साहब, मोइन खान साहब वो प्लेयर है जिसको मैंने अपनी उसकी ज़िंदगी में पहली मरतबा कलर तस्वीर उसकी मैंने छापी है। मोइन खान साहब के उस्तादों को मैं जानता हूँ। मोइन बहुत अच्छा लड़का है। अब उसके ऊपर एक बोझ आना था, आ गया कि वो कैसीनो चला गया। हालांकि कैसीनो जाना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, आदमी देखने भी जा सकता है रोशनियाँ। मसलन इसमें ऑस्ट्रेलिया का कैसीनो अलग होता है, अमेरिका का कैसीनो अलग होता है। टीम हार रही है तो उसके बावजूद लेकिन टीम हार रही नहीं, देखें बात ही मुमकिन है ध्यान हल्का करने चला गया वो आदमी बाहर। लेकिन इसको इस तरह से मोइन खान के ऊपर सारा मलबा इस शिकस्तों का नहीं डालना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, कौन सी वजूहात है कि जो मैच हार रहे हैं। मोइन खान पे ये मलबा जो है ना इतना नहीं पड़ा भी। ये मुझे बताएं कि आपका जो चीफ सेलेक्टर है, अगर वो गैम्बल कर रहा है तो देखना यह है कि वो कितने अमाउंट गैम्बल कर रहा है। क्या वो तो इन्वॉल्व नहीं इस चीज में? तो जो उसका ट्रैक अगर चेक किया जाएगा तो देखा जाएगा ये कैसीनो में बैठ के इन्होंने जब 25-50 हज़ार डॉलर का जुआ खेल दिया तो फिर ये क्वेश्चन है। अदर थिंग दे आर लुकिंग एट। तो देखें हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल। डॉक्टर साहब का पॉइंट ले लें, फिर मोइन खान पे वापस आते हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए क्रिकेट जो है उसको ग्रास रूट पे लेके आना पड़ेगा। स्कूल से स्टार्ट करें, कॉलेज लेवल, और ये जो रीजनल क्रिकेट है हमें उसको प्रमोट करना पड़ेगा। आप इमेजिन करें कराची और लाहौर का मैच हो रहा है, दैट वुड बी अ बिगर गेम देन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आप उससे पहले चले जाएं, इमरान खान हमेशा कहता है कि ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करो। हम लोग बार बार वो PIA और हबीब बैंक के मैच को कौन देखेगा, सिवाय 2-4 लोग बैठे होंगे ग्राउंड के अंदर। आपको भी पता है कि कौन जानवर ही घूम रहे होते हैं वहाँ पे। उससे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, अभी मैं थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया और उसका मैच आ रहा था वर्ल्ड कप का, तो ब्रेक के अंदर वो गए। ग्रेग चैपल वाज स्टैंडिंग विद द जूनियर प्लेयर्स अंडर 19 के साथ, उनको कोच कर रहा है। ग्रेग चैपल वाज अ लेजेंड प्लेयर एंड ही वाज अ लेजेंड कोच। 100%। हमारे यहाँ जो सीनियर प्लेयर हैं, कोई वहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में कोई किम कार्डेशियन बन के उस स्टाइल में कमेंट्री कर रहा है और इंडिया में जाके पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रहा है। उनको अपनी हरकत याद ही नहीं है जब वो खुद क्रिकेट खेलते थे क्या किया करते थे। आज वो इन्हीं प्लेयरों को बुरा भला कह रहे हैं, इनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और वो उनका क्रिटिसाइज करना कोई बुरी बात नहीं, हम भी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक स्टाइल होता है ना, उनके स्टाइल को मुझे देख के शर्मिंदगी हो रही थी कि ये शख्स इसको खुद शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से ये प्लेयरों के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन जब टीम हार रही होती है ना, हर शख्स क्रिटिसाइज करता है। आप करो क्रिटिसाइज, बुराई नहीं है, लेकिन एक
सही तरीका हद होनी चाहिए, हद होना चाहिए। और चाहिए। आप उसको देखिए, इस वक्त वो गिरे हुए सब उनको चपेड़ मार रहे हैं भाई। आप मैंने कहा ना कि ना नजम सेठी का कसूर है ना नवाज शरीफ का। देखिए हमारी टीम के अंदर वो टैलेंट नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर क्रिकेट जमाने से खत्म हो चुकी है और बाकी टीमें बहुत आगे चली चुकी हैं, जा चुकी हैं। हमारे अंदर गल्फ बहुत वाइड हो चुकी है। हमें इस चीज को खत्म करना है और उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें सेल्फलेस प्लेयर लेके आना पड़ेंगे। पहले मियांदाद एक जमाने में कैप्टन था, इमरान खान अनफिट था, मियांदाद ने सीरीज जिताई, लेकिन जब उसको पता लगा इमरान खान आ गया, ही वॉलंटरली स्टेप डाउन, उसने इमरान को दोबारा आने दिया कि आप आके कैप्टनशिप करो। ये होती है टीम की, मतलब वतन के लिए और अपनी कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करना। इमरान खान जब कैप्टन था, उसने माजिद खान को ड्रॉप किया, ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म, माजिद खान को उसने ड्रॉप किया और उसने रिप्लेस किसको किया, कराची के मंसूर अख्तर को। फर्स्ट कजन था वो। माजिद खान और इमरान खान की आज तक बातचीत नहीं है उस लेवल पे, जब से उसने उसको ड्रॉप किया। वजह वो सेल्फलेस लोग थे, मियांदाद, इमरान खान, माजिद खान, जहीर अब्बास, दे वर सेल्फलेस पीपल। आज के प्लेयरों को उठा के देख लो, कोई क्लास नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसको डिक्लेयर करवा दिया, लेकिन वो आज तक नाराज। मतलब इनको देखें, सेल्फियां खिंचवाने की, नाइट क्लबों में जाने की और इस तरह की सोशल एक्टिविटीज की ज्यादा केयर है, बजाय इसकी कि टीम की। लेकिन आप ये कहते हैं कि पीसीबी का चेयरमैन जो है वो एक क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने पहले बोला, मैंने आपकी बात को मैंने आई एग्री कि ही शुड नॉट बी द क्रिकेटर। लेकिन आसिफ भाई, अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे इमरान खान को भी बना दो ना, रिजल्ट आने में 4 से 5 साल लगेंगे। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को, एक तो हम हर चीज में मसीहा समझते हैं कि इमरान खान आगे हर चीज सही कर देगा, ऐसी बात नहीं है। ये चीजें अब इमरान खान के भी हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। क्रिकेट हमारी बहुत नीचे जा चुकी है, इसको ऊपर लाने के लिए वी हैव टू बी सम गवर्नमेंट का क्या रोल है? एक बात कोई रोल नहीं नजर आ रहा। ग्राउंड जानी चाहिए। एजाज अहमद जैसे एक चौगद आदमी को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एजाज भट्ट नाम लेने में गलती हुई, मतलब एक मजाक बना था ना, एक लतीफा बना हुआ था। और पूरा वाकया जो आमिर का और इन बच्चों का हुआ था वहां, जो उन्होंने किया था वो सिलसिला, वो कहते थे कि अगर एजाज भट्ट साहब सही फैसला वक्त पे करते तो ये सजाएं नहीं होती, पाकिस्तान पे इतनी बदनामी नहीं होती। तो इस जैसे आदमी को, फिर उसके बाद नजम सेठी, देखिए मैं तो समझता हूँ सोल्यूशन में ये भी सोल्यूशन है कि पीसीबी का जो चेयरमैन है वो प्रोफेशनल सेटअप होना, पूरा सेटअप प्रोफेशनल होना चाहिए और सेल्फलेस लोग होने चाहिए। देखिए नजम सेठी, मैं नजम सेठी को मशवरा दूंगा, अगर ये हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, हम एक हमारी जर्नलिस्ट बिरादरी के जितने वो जलील हो रहे हैं, अभी इस लड़की ने भी देखा होगा आपने, इसमें अपने जो हमारा तबसरा करते हुए कहा कि एक जमाने में खुद हमारे साथ मिलकर आवाजें निकालते थे, आवाजें उठाते थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। मेरा अपना उनको मशवरा ये, जितने वो जलील हो रहे हैं, खुदा के वास्ते इज्जत का रास्ता अपनाएं और क्रिकेट को छोड़ें। आज की खबर भी है ना कि शहरियार खान में और नजम सेठी में इख्तलाफ आते हैं। मोइन खान ने इस्तीफा दिया और नजम सेठी कह रहे हैं इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो तो वही लेके आए ना। आसिफ साहब, आप भी बहुत अप टू डेट रहते हैं क्रिकेट में। अच्छा, हमारी बहरहाल इसके बावजूद भी हमारी देखिए ख्वाहिश ये है कि क्योंकि जब ये रिकॉर्डिंग हो रहा है प्रोग्राम हमारा, जब इस वक्त नशर हो रहा होगा तो यकीनन हम यूएई से जीत चुके होंगे और डॉक्टर साहब की तमाम कोशिशों के बावजूद इंशाअल्लाह दुआओं के साथ ये है कि यूएई से ना सिर्फ हमें जीतना है, बल्कि आगे साउथ अफ्रीका का मैच बहुत हार्ड आ रहा है और उसके बाद आयरलैंड की टीम भी कोई कमजोर नहीं है। और मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल डिसएग्री मुस्तकिल करता आया हूँ। मैं समझता हूँ टैलेंट है, उसको सिर्फ और सिर्फ सही मांझने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब एक बात कहना चाहूंगा, आपने कहा इस टीम में टैलेंट नहीं है, लेकिन अगर यही टीम 92 की तरह दोबारा से ऊपर आ गई, ये 2-4 मैच जीतने के बाद, अगर हो गया तो फिर आप क्या कहेंगे? मैं क्या बोलूं, कुर्बान जाऊं। पाकिस्तान जीत जाती है और जीत होती है, कुर्बान जाऊं आपकी दुआओं पे और पुरानी हिस्ट्री को याद करने के ऊपर। इंडिया जो है ना, मैं बार बार वही बात करते हैं, इंडिया को भी इन्होंने तारीफ की, लेकिन इंडिया का अगर ये रेशो बता देंगे तो वो पाकिस्तान से बदतर है। नहीं, और पाकिस्तान गलत है। और जो पाकिस्तान पाकिस्तान से मैच के दरमियान कितने वो पुराने ज्यादा मैच जीता है यार, पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं यार। अच्छा, आखिरी सीरीज मुझे डॉक्टर साहब, अगर आप क्रिकेट से दिलचस्पी मुझे बताएं, इंडिया में जो आखिरी सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी उसमें क्या हशर किया था इंडिया का? देखिए, हशर नहीं किया था, वो हम जीत गए थे। जीत नहीं करते यार, 4 मैचों में से 3 आप बेहतरीन तरीके से जीते, चौथा आप वो आखिरी वनडे सीरीज पाकिस्तान ने जीती हुई है किसी भी मुल्क के खिलाफ। देखें, उसके बाद आप ये देखें ना कि आप भी इंडिया तो अब खेलते ही नहीं डर के हमारे पाकिस्तान से, और वैसे ही मैच आपकी माविज, आपकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना, उस पर एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। और ये मुझे बताएं कि इंडिया आखिर अभी वर्ल्ड कप से पहले इंडिया का जो हाल था, इंडिया में इतनी गालियां पड़ रही थी, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी तरह हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी तरह हारे हैं। हमारी टीम भी कम बैक करेगी। अगर वो पाकिस्तान से मैच हार जाते इंडिया
تو انڈیا پھر اگلے میچ نہیں جیت سکتا تھا, مورلی ڈاؤن ہو جاتے. پاکستان سے جیت کے ان کے مورل بلند ہوئے. آپ دیکھ لیں گا انشاءاللہ دوبارہ مقابلہ ہوگا تو ہم بھی دیکھیں گے. ہماری خواہش ہے. ویسے معاوض کی جو حب الوطنی ہے اس کا حب الوطنی ہمارے پاس بھی ہے, لیکن حقیقت کا رنگ بھی دیکھنا ہوگا. حقیقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. معاوض آپ کا شکریہ, عارف صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی MTBC, a medical billing company. کال کیجئے 1866-266-MTBC or log in to mtbc.com. M Law Firm specialize in personal injury. Please call 631-400-4000. Dera Restaurant and Suites. ناظرین, نا امیدی کفر ہے. ہم اس دعا کے ساتھ کہ 92 کی طرح پاکستان پھر ورلڈ کپ جیت کے آئے, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.